اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ شیعہ مذہب انتہائی دلیل والا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں ہم کسی کو نہ بغیر دلیل کے چھوڑتے ہیں نہ بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ سلسلہ نبوت کو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک مانتے ہیں، رسول کو آخری نبی سمجھتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، اور پہلے ہی دن سے نبی سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ صلی اللہ یا بعد از رسول سلسلہ امامت کے قائل ہیں، اور ہم رسول اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہی ہمارا عقیدہ دل میں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ زبان پہ ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہماری اذان میں ہوتا ہے، خلیفاتہ بلا فاصل۔ ہم بغیر فاصلے کے علی کو نبی کا خلیفہ سمجھتے ہیں۔ جھگڑے امت مسلمہ میں تب شروع ہوئے جب علم کا دور ختم ہو گیا۔ معصوم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، جیسے جیسے یہ علم کے قریب آئیں گے ویسے ویسے یہ اہل بیت کے قریب آئیں گے۔ آج گلی گلی میں گالی گولی حملہ دھماکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ علم پھیلانے والے چلے گئے، ورنہ بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ہمارے مذہب اسلام کا ماضی کو اتنا بھیانک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کی عقیدے کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ صرف بات ماننے کی نہیں، بات سمجھانے کی ہے۔ دلیل دی جائے، عقل تسلیم کرے تو اسے مذہب کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے پھر اسے مذہب نہیں کہتے، کیونکہ مذہب ہمیشہ عقل کا مذہب ہوتا ہے۔ جھگڑے بڑے ہیں، اختلافات بڑے ہیں، ممبر سے کسی چیز کو ڈسکس بار بار نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ کہہ دیتا ہوں، جو ابتدائی تناظر ہے، جو ابتدائی جھگڑا ہے، قبلہ شرازی صاحب، وہ جھگڑا یہ ہے کہ بعد از رسول امت مسلمہ میں ایک نظریہ خلافت کا قائل ہے، ایک نظریہ امامت کا قائل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے۔ آپ میری تائید فرمائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے۔ آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا، لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے۔ انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہٰذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے۔ مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو۔ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی۔ وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے، اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا
تھا, ایک صحابی اٹھے, انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے, معتبر بھی ہے, رشتہ داری بھی نبی سے ہے, لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں, آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت, یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس. ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں, آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا, دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا, 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا, ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا, اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا. لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے. ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد, ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں, ایک صحابیوں کے مجمع میں, ایک غدیر کے مجمع میں. ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا, ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا. ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب, تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا, دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, صحابی کی عزت کا حکم ہے, اطاعت کا نہیں, کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی. صحابی کی عزت کی جا سکتی, عزت کرنی بھی چاہیے, لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی. اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے. پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا. میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا. مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا, ووٹوں سے بنا. جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں, پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا. جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا, پھر ایک کمیٹی بن گئی, کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا. اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا. اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, تلواریں نہیں نکلی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے, وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط, حسین صحیح. کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا, اس نے کہا حسین صحیح تھے, یزید غلط تھے. مجھے معاف کر دیجئے گا, میں مہمان ہوں آپ کا, سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے. آپ مجھ میں دلیل مانگے, میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لے, اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا. خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا. خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے, اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا, اس کے پاس نامزد کرنا تھا, اس کے بعد کمیٹی تھی. پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے, حسین صحیح ہے؟ پھر اس کا مطلب یزید کے پاس تو خلافت کے سارے اصول تھے, پھر یزید کی خلافت کو غلط کیسے کہو گے؟ صرف یزید غلط کہنا نہیں اور حسین صحیح کرنا اسلام نہیں ہے. تمہیں کہنا پڑے گا, اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تمہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھے, اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھے, نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے, کمیٹی غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط تھا.
ہوئی باقی سب لٹیرے ہیں اور جناری جن ولیلہ نہیں پڑیا ان کے مقدر میں اندھیرے ہیں اور دشمن صدات کرتے لعنت تبرہ بے شمار خالق اور ملنگوں کے نخیرے ہیں نعرہ طبیعت امادہ سرکار موضوع سننے کو. اب اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے, محبت کے ساتھ کرے, پیار کے ساتھ کرے. ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں, ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے. یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں. رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی. ہم نے ایک مانی ہے, ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے. جنہوں نے چار مانی ہے انہوں نے چار پہ دلیل دینی ہے. اصول یہ ہے ہم نے ایک مانی ہے, ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں. چار آپ نے, باقی تین آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. ہم نے ایک کو ماننا ہے, ہم ایک کو ثابت کریں گے. اس میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی, پھر میں نے ایک لاجک پیش کی, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی. کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا, رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی. 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا ابو القاسم. اور جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی. تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں, جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں. اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں, اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں. چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں, خیبر کے مال میں سے حصہ 1 کو کیوں ملا؟ بیٹیاں 4 تھیں, آپ نے دین یاد میں لکھا رسول پہ گندگی پھینکی گئی, جناب سید اپنے گھر سے آئی, بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے گئی. بیٹیاں 4 ہیں, مسجد میں 1 کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں 1 مشکیزہ, 1 چٹائی, 1 مٹکا, 2 پیالے دیے. بیٹیاں 4, جہیز 1 کا کیوں؟ چلے اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں. سنی بھی سید ہو, اس کے بھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے, وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا. پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی؟ باقی 3 بیٹیاں تھیں, ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤ نا. کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں, میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں. لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے, جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو مؤرخین نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دی, لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے, کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے, محمد کی زلفیں کیسے پکڑا ہے؟ جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کو بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف 1 بیٹی لے کے آ. نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے, رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے. بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. عیسائی ہیں تثلیث کے قائل, 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے. آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے وہاں 3 عقیدوں کی علامت ہے. وہ 3 ہستیوں کو مانتے ہیں, جس طرح ہم ہیں, ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں. اس طرح عیسائی 3 شخصیات کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل. وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں. انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل. جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں, مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں, عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں. 3 جہتوں کے علاوہ وہ 4تھی جہت نہیں مانتے. رسول بحث کرتے رہے, عیسائی نہیں مان رہے تھے. اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں. لفظ سنیے گا. اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے, قبلہ شرائط سب توجہ فرمائیے گا. اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے. کیوں جی مباہلے میں لعنت ہونی تھی, سچے چاہیے تھے, اس لیے نبی انہیں لے کے گئے. توہین نہ کرنا, نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی. معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے. نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں. ان کے دروازے پہ جو بھی ہے وہ سچا ہی ہوتا ہے, جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا.
جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی، جو دروازے میں سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا۔ اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے، نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے، نبی حسن کو کیوں لے کے گئے، نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے، عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے، جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئیں ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبریل کو لے کے آئیں ہم استاد جبریل کو لے کے آ جاتے ہیں۔ جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے ہیں۔ اور یہ ہے منبر کی صداقت۔ شاید اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو۔ عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے، جو بڑا پوپ تھا، اس کا نام تھا ابو الحارث، اس کی عمر 120 سال تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، 70 عیسائی تھے۔ اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا، اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں، اس نے کہا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے، اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے۔ خبردار، اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ، بحث نہ کرنا، اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ، یہ جو ہمارے پیچھے، یہی ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا، پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا، جو ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا۔ اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں۔ خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا، آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا، عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا۔ کاذبین، جھوٹا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں، شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے، خدا نے بتایا ہے جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جو بھی ان کے مقابلے میں، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے، ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا، یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا۔ لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی۔ اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا، عیسائی چلے گئے۔ اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو۔ وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں۔ پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی، بی بی نے جا کر مجھے میری جاگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے، میرا حسن گواہ ہے، میرا حسین گواہ ہے۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے، یہ مباہلے کے گواہ تھے، اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا۔ خدا نے کہا میں نے، بی بی نے کہا پھر میں بھی بڑے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں، میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا، نبی نبی بن کے آتا ہے۔ جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا، میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا، میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا۔ اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے، میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں، تو خطیب میں پہلے بھی تھا، ممبر پہ آ کے اظہار کیا ہے۔ نبی 40 سال تک بھی نبی تھا۔ 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟
उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां आके नबी बना, उसने ये कहा कुन तो नबीयन आदम व बैनल मा'i व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वही चाहिए था जो ये कहता कुन तो वलियन आदम व बैनल मा'i व तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। 40 साल तक सिर्फ खामोश रहे। अगर आज कोई ईसाई मुसलमानों से कहे मुसलमानों तुम कहते हो तुम्हारा नबी अफजल है, हम ईसाई कहते हैं हमारा ईसा अफजल है, मुसलमान कहेंगे दलील क्या है, वो कहेगा तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारा ईसा 3 दिन का बोला था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल सादा सादा लफ्ज कह रहा हूँ, ईसा 3 दिन के बोले, इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताबा वजा अली नबी है, अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आऊँ। ईसाई पूछ सकते हैं, वो कहेंगे हमारा 3 दिन का नबी, तुम्हारा 40 साल तक नबी नहीं। तो बताओ जो 3 दिन का कहे कि मैं नबी हूं वो बड़ा होता है या जो 40 साल के बाद कहे वो बड़ा होता है? मुसलमान चुप हो जाएंगे, दलील ही कोई नहीं। हमें फख्र है, शिया कौम का 4 साल का बच्चा भी ईसाइयों के करोड़ों के मजमे में खड़ा होकर कहेगा ईसाइयों तुम कहते हो तुम्हारा ईसा 3 दिन का बोला था। 13 रजब को अली काबे में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके अली ने बोल के कहा था तो मैं सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। सदियों पहले अली ने बोल के साबित कर दिया था। ईसा के बोलने पे फख्र ना करना, ऐसे काम मोहम्मद के नौकर भी कर लेते हैं। सारे बोलना, मिलके बोलना, हैदरी। ऐसे काम नबी के नौकर। 40 साल तक सिर्फ खामोश रहे कि जमाने को कुरान बन के दिखाएं। इसका मतलब उनकी खामोशी इस बात की दलील नहीं। फिर ये कहानी अजीब है जी, 40 साल के बाद माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जबरील आए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबश, सीने का ऑपरेशन किया, दिल निकाला, धोया, और जबरील ने कहा कि आप नबी बन गए, या अकीदा बदलो या दरूद ताज बदलो। दरूद ताज में कहते हो वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु, जबरील तेरा खादम है। खादम की जुर्रत क्या कि वो सरदार को पढ़ाए, नौकर की जुर्रत क्या कि वो आका को पढ़ाए। ये कहते हैं जी नहीं, वो उसने कहा था ना इकरा पढ़, तो ये पढ़ा। ओ इकरा तुम्हें कहना समझ में नहीं आया कि जबरील ने इकरा कहा क्यों था? बाबा जी अब तो तलीम आम हो गई, हर गली में 2-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। आप मेरी तायद फरमाएंगे बुजुर्ग जो बैठे हैं। एक वक्त होता था कि एक इलाके में एक ही बच्चा जमींदारों का पड़ा होता था। उस इलाके की किसी बीबी को खत या तार आ जाती, वो पूरा गांव छोड़ के उस बच्चे के पास जाकर थी, बेटा पढ़। अब उसे वो जो बीबी रास्ते में इतने डेरे आए तो किसी और दरवाजे पे क्यों रुकी? वो कहेगी मैं जाहल जरूर लेकिन इतना जानती हूँ, उसी से पढ़वाऊंगी जिसे पढ़ना आता है। और जबरील पूरा अरब छोड़ के नबी के कदमों पे इसलिए आया था, ये सारे जाहल हैं, इकरा तू पढ़। तुम्हें जबरील का कहना समझ में नहीं आया, वो वारिस से कह रहा है कि तू पढ़। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जी, न माँ मुसलमान, न बाप मुसलमान, न चचा मुसलमान, न दादा मुसलमान। देहात के लोग मेरे सामने बैठे हैं, गांव की औरत उस बर्तन में दूध नहीं रखती जिस बर्तन की पाकीज़गी का यकीन ना हो। उसे पूछो किसी और बर्तन में दूध रख, वो कहेगी मुझे पता है, दूध रब का नूर होता है, नूर पाक बर्तनों में रखते हैं। गांव की औरत को पता है कि मैंने रब का नूर किस बर्तन में रखना है, अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने नबी का नूर किन ज़र्फ़ों में रखना है। ये नूर थे, हकीकत में ऊपर था बशरियत का लिबादा, बशर के लिबादा था सिर्फ ऊपर। उसकी मैं मिसाल देता हूं, मेरी ये आवाज इस माइक के जरिए से आप तक पहुंच रही है। कैसे आ रही है? इस बिजली की लहर से। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है, ये कवर ना होता मैं इसे छू ना सकता। लिहाजा जिसने बिजली बनाई उसने कहा हर बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं होता, अगर दुनिया फायदा लेना है इससे तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ाओ, क्योंकि जो अंदर है वो हम जैसी नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, होती तो खतीब की मेहनत ही है। जो इसके अंदर है वो हम जैसी नहीं, उसमें तेजी है। अगर हम उसे हाथ लगाएं जल जाएंगे। उन्हें ऊपर ये कवर चढ़ा दिया। बाबा जब तक ये इंसानियत के करीब रही इसके ऊपर कवर रहा। बच्चा हाथ लगाए, पढ़ा लिखा लगाए, अनपढ़ लगाए, कुछ नहीं, फायदा भी लो नुकसान भी ना दे। लेकिन जब ये अपने घर में आई जहां से ये बिजली आती है,
وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں. وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہے، ڈینجرس، خطرہ. جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں، اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا. بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا، پھر اپنی اصلی حالت میں گیا. پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے. پوچھا گیا رسول سے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں. مولا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا، جب نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے، نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کٹاس تھی، نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی، نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی، نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ خالد کی خبر تھی، نہ اس کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی. بسم اللہ سے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا. کائنات میں کچھ نہ تھا. میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہوں، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. لفظ نہ تھے اور یہ تھے. امام غزالی نے لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا جب نبی کا نور خلق ہو. میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، اندھیرا مخلوق ہے. کچھ نہ تھا اور یہ تھے. رسول فرماتے خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، علیحدہ سے نہیں، اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا. ہمارے نور کو ظاہر کر کے پردوں میں چھپا دیا. 12,000 سال تک ہمارا نور حجاب قدرت میں رہا. یہ جو میں 12,000 سال کہہ رہا ہوں، آپ نے اس دنیا کی کیلکولیشن نہیں کرنی کہ اس دنیا کا حصہ نہ، یہ نور کے سال ہیں. اور نور کے سال کو انگلش میں بولتے ہیں لائٹ ایئر. اس کو آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ لائٹ ایئر اسے کہتے کسے. 1 سیکنڈ جو ہے اس میں یہ 2,46,242 میل فی سیکنڈ کا سفر کرتی ہے. 2,46,242 میل فی سیکنڈ ایک لائٹ ایئر ہے. نبی کہتے 12,000 سال تک رہا حجاب قدرت میں، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لیا لہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیا سبو کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا گیا. رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ مئۃ الف فقطر 24، ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا. میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. برابری نبی کی کرنے والوں، ہمارا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں.
मुकद्दस हजाबाद से ये नूर गुजरा, तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। दरिया ज़ुहद में, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में, दरिया करम से दरिया तकवा में, दरिया तकवा से दरिया जूद में, दरिया जूद से दरिया सखा में, दरिया सखा से दरिया अता में, दरिया अता से दरिया रहमत में, दरिया रहमत से दरिया शफात में। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में, सुल्ब शीस से सुल्ब अनोश में, सुल्ब अनोश से सुल्ब किनान में, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनोक में, सुल्ब अखनोक से सुल्ब मसलोशक में, सुल्ब मसलोश से सुल्ब मल्क में, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में, सुल्ब साम से सुल्ब रक्षद में, अरफक्षद सुल्ब शालक में, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में, सुल्ब फालक से सुल्ब अरगो में, सुल्ब अरगो से सुल्ब तारक में, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में, सुल्ब किदार से सुल्ब बेंत में, सुल्ब बेंत से सुल्ब हमल में, सुल्ब हम से सुल्ब यस में, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में, सुल्ब मदरका से सुल्ब खदैमा में, सुल्ब खदैमा से सुल्ब कनाना में, सुल्ब कनाना से सुल्ब नजर में, सुल्ब नजर से सुल्ब मालक में, सुल्ब मालक से सुल्ब गाब में, गाब से फहर में, फहर से सुल्ब लवी में, सुल्ब लवी से सुल्ब काब में, सुल्ब काब से सुल्ब कलाब में, सुल्ब कलाब से सुल्ब जैद में, सुल्ब जैद से सुल्ब कसा में, सुल्ब कसा से सुल्ब अब्द मनाफ में, सुल्ब अब्द मनाफ से सुल्ब हाशिम में, सुल्ब हाशिम से सुल्ब अब्दुल मुतलब में। जब सुल्ब अब्दुल मुतलब में पहुंचा दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक अबू तालिब में चला गया, एक सुल्ब अब्दुल्ला में चला गया। जब सुल्ब अब्दुल्ला में आया मोहम्मद रसूल अल्लाह बन गया, जब सुल्ब अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह। यार तीसरा सवाल, क्या नबी का जनाजा हुआ? बेशक रसूल का जनाजा हुआ। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने पढ़ाया, क्योंकि मासूम का जनाजा हमेशा मासूम पढ़ाते, हुज्जत का जनाजा हमेशा हुज्जत ही पढ़ाते। सिर्फ जनाजा नहीं, 3 दिन तक रसूल की मैयत रसूल के हुजरे में पड़ी रही। अब यहां पे आके सिर्फ उस गैप को छुपाने के लिए कि 3 दिन मुसलमान कहां पे रहे, यहां पे आके बच्चों के सवाल रख दिया, बेटा नबियों के जनाजे नहीं होते, नबियों के जनाजे नहीं होते, नबी दफन तो होते ना भाई, दफन तो होते हैं, तो जनाजे में नहीं थे, तदफीन में कौन कौन था? दुख लेके अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई है, मैंने पूरी मजलिस किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई, मैं मिन्नत करके कहूंगा, अगर ये लोग नबी के जनाजे में नबी की तकफीन में मौजूद थे, फिर मैं सही बुखारी मुस्लिम मिशकात तिरमिज़ी से वो हदीस दिखाने के लिए तैयार हूं। जब एक बहुत बड़े सहाबी ने आकर अपनी बेटी से पूछा था, मुझे बता नबी को कितनी चादरों का कफन मिला है, अगर वो लोग तकफीन में मौजूद थे, बेटी से सवाल क्यों किया गया? 3 दिन तक मुसलमान गायब रहे सकीफा बनी सादा में हुकूमत की तश्कील देने में, लोग हुकूमत की तश्कील देते रहे। और 30 दिन के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन गए, एहतजाज तिब्रिसी में हवाला, 30 दिन मौला अमीर अल मोमिनीन गए, मौला ने जाके सकीफा में अपने नेज़े को गाड़ा, नेज़े को गाड़ के मौला ने फरमाया, तुम नबी के जनाजे पे क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा या अली हम हुकूमत बना रहे थे। फरमाया क्या किया तुमने हुकूमत का? कहने लगे इसे वजीर बना दिया है, इसे अमीर बना दिया है। अमीर अल मोमिनीन का खुतबा है तारीख का, अमीर अल मोमिनीन ने कहा अच्छा तुमने अली के फैसले को तरजीह नहीं दी? उन्होंने कहा या अली यहाँ अजमाए उम्मत ज्यादा था। अली ने कहा जितना भी ज्यादा था, क्या तुम्हें कोई काबे में आया था? नहीं या अली, किसी ने रसूल की जुबान चूसी हो? नहीं या अली, कोई नबी के हाथों पे पला हो? नहीं या अली, किसी ने दावत जुल शीरा में खड़े होके नबी की ताईद की हो? नहीं या अली, किसी ने बुत तोड़े हो? नहीं या अली, किसी ने हिजरत की हो? नहीं या अली, कोई मदीने में रसूल के साथ चलता रहा हो? नहीं या अली, कोई फातिह खैबर हो? नहीं या अली, कोई कुल्ले ईमान हो? नहीं या अली, कोई यसूबुद्दीन हो? नहीं या अली, कोई कायद गरल मजल्लीन हो? नहीं या अली, कोई फातिह दरैन हो? नहीं या अली, कोई नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह हो? नहीं या अली, किसी ने अंगूठी दे के विलायत खरीदी हो? नहीं या अली, किसी के दरवाजे में तारा कमी बन के आया हो? नहीं या अली, किसी की बतूल जैसी बीवी हो? नहीं या अली, किसी का हसन जैसा बेटा हो? नहीं या अली, किसी का हुसैन जैसा बेटा हो? नहीं या अली, किसी ने नबी के हाथों अपना ऐलान विलायत करवाया? नहीं या अली, इतना कहना था या अली घोड़े की जीन में बैठे, अली ने नेज़ा सकीफे से उखाड़ के कहा तुम जितने भी ज्यादा थे, मैं तुम्हें कह दूं मैं भी निकाह से, मेरा बाप भी निकाह से, मेरा दादा भी निकाह से, हम निकाह वालों के बेटे हैं, गुनाह वालों के बेटे रहे। आप जिसकी चाहें हम इज्जत करने के तैयार है, दुख है, तकलीफ है, पढ़ा लिखा दौर है, मुझे तकलीफ होती है। बंदे कहते जी शिया
فلاں کی عزت نہیں کرتے، فلاں کی عزت نہیں کرتے. بھرے مجمع میں چیلنج کر رہا ہوں، ابھی اسی وقت چیلنج کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں جب کبھی دوبارہ ہوں، نہ، ابھی سودا نقد کر لیتے. جس کی عزت کروانا چاہتے ہو تم مجمع سے نام لو، میں ممبر سے کردار پڑھتا ہوں. بابا جی ٹھیک ہے، اگر کردار عزت کے لائق ہوا تو عزت کرتے. یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھی نہ پڑھیں. ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، ہم اپنی بھی پڑھیں، پھر آپ کی پڑھیں، پھر ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو دکھائیں. میری جان اپنی کتابیں تو پڑھو. معیار کیا ہے؟ دیکھیں قطن یار، ہم شیعہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑا نبی کے بیٹے سے وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے. کیا یہ محبت کی علامت نہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی کی اولاد کے کام آیا ہو، ہم اسے نفرت کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے؟ جی ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میرے اہل سنت دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہتا ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ حضرت بلال کی عزت نہیں کرتے، ہم حضرت سلمان کی عزت نہیں کرتے، ہم عمار کی بات نہیں کرتے، ہم حذیفہ کا ذکر نہیں کرتے. کیا یہ صحابی نہیں؟ پھر ہم اعتراض کرتے کہ آپ ان صحابیوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب مجبوری پتہ ہے، کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. معیار کیا ہے صحابیت کا؟ معیار کیا ہے؟ نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے. پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہب بھی بیٹھتا تھا. میں باتیں تلخ تو نہیں کر رہا. آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا معیار کیا؟ مجھے بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی، نکالنے والا بھی صحابی، قتل کرنے والا بھی صحابی، قتل ہونے والا بھی صحابی. معیار صحابیت کیا ہے؟ طے کر لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں. شیعہ سنی جھگڑے دیہاتوں سے ختم ہوتے ہوتے شہروں تک چلے جائیں گے. یہاں سے یہاں تم بل پاس کرو، پارلیمنٹ ہاؤس تک بل پاس کروا لو. ہم شیعہ سب سے پہلے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے قرآن کے حاشیے پہ دستخط کروا دو، ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑھے گا، کسی صحابی کو برا کہے گا، وہ کافر، وہ جہنمی، وہ مرتد، اسے پھانسی، اسے سزائے موت. جو صحابی کو برا کہے اسے ملعون سمجھا جائے گا، جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا. اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا، جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملعون کہنا پڑے گا. شیعہ مرتا مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. ایک لمحے کے لیے گھروں میں بیٹھ کے سوچو کہ اسلام تمہیں کیا دے کے گیا ہے. کوئی مسلمان یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا، کوئی کھول کے پڑھا. جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا اسے پوچھو یہ کیا؟ جی رسول یہاں ہاتھ رکھتے تھے، یہ رسول یہاں رکھتے تھے، یہ رسول یہاں رکھتے تھے، یہ رسول ایسے پڑھتے. یہ کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے. اور امت ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آؤ ضدیں چھوڑو، بحثیں چھوڑو، آل محمد کے دروازے پہ آؤ. ان سے بڑا کائنات کا بادشاہ کوئی نہیں ہے. نبی کے بعد وسیلہ یہ ہے، نبی کے بعد ہدایت کا سارا سلسلہ ان کے پاس ہے.